عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ بہادر علی نے دیوار کے ساتھ کھڑی چارپائی سیدھی کر کے بچھائی اور ملحقہ کوٹری میں چلا گیا۔ وہاں اس کا بستر تھا، اس کا صندوق تھا جس میں اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں ہوتی تھیں۔ وہ گدا اور چادر لے کر آیا اور چارپائی پر بستر بچھایا، پھر وہ تکیہ لے کر آیا۔ اس کے بعد اس نے سریے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سریا سرہانے رکھنا وہ کبھی نہیں بھولتا تھا، نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے۔ مگر سریا ڈیوڑی میں نہیں تھا۔ صبح سویرے اٹھنے والا بہادر علی نیند سے بحال ہو رہا تھا، لیکن سریا سرہانے رکھے بغیر اسے نیند بھی نہیں آتی۔ دل تو چاہ رہا تھا بس اب بستر پر گر جائے، لیکن وہ اٹھ کر کوٹری میں گیا۔ سریا وہاں موجود تھا۔ وہ اسے لایا اور تکیے کے نیچے رکھ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ چند لمحوں میں اس کی آنکھیں مندنے لگیں، مگر اسے خیال آیا اس نے دعا نہیں مانگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دامن پھیلایا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ، عمر بھر اس ڈیوڑی کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی سے بچا لینا اے مالک۔ اے اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے کمزوروں کی، اور موت کا وقت بھی مقرر کرتا ہے تو ہی۔ میری دعا ہے اے رب کہ میرے جیتے جی کوئی بری نیت سے اس ڈیوڑی کو پھلانگ نہ پائے۔ یہ دعا وہ ہر رات کرتا تھا، اور وہ ان وفادار ملازموں میں سے تھا جو جان کو مالک کا قرض سمجھتے ہیں۔ یہاں تو گھر کا مالک مر چکا تھا، اب اس کی بیوہ اور بچوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے احساس تھا وہ اکیلا ہے، کوئی حملہ ہوا تو وہ جان دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ جب اس نے کوٹھے پر چھوٹے ٹھاکر کو پہرا دیتے دیکھا تھا تو اس کا دل اور مطمئن ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے زمین پر بھی اکیلا نہیں رہنے دیا تھا، اس گھر کا ایک اور محافظ بنا دیا تھا۔ دعا کرتے کرتے اسے نیند آ گئی۔ اوتار سنگھ چتا کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو ٹک باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ازدحام تھا۔ چند گھنٹے پہلے ایک زندگی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی، اور اس وقت وہ وجود جل رہا تھا، مٹ رہا تھا، جو نصف صدی سے زائد عرصے تک ایک حقیقت رہا تھا۔ آج کے بعد وہ ایک گزری ہوئی داستان ہوگا۔ ماسٹر جی کا وجود، ان کا سراپا، صرف پیچھے رہ جانے والوں کے تصور میں رہے گا، ان کی یادوں میں رہے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ماسٹر جی کا عرصہ امتحان پورا ہو چکا ہے، اب امتحانی پرچہ ان کے ہاتھ سے لیا جائے گا، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بہت عرصے کے بعد اسے وہ کتابیں یاد آئیں جن میں اس نے جنت دوزخ کا احوال پڑھا تھا۔ اس کتاب میں قبر کا حال بھی دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا تھا اس کی ماتا کی چتا جلائی گئی تھی، چنانچہ وہ اس تفتیش سے بچ نکلی ہوں گی، مگر اس وقت ماسٹر جی کو راکھ میں تبدیل ہونے کے عمل سے گزرتا دیکھ کر اسے خیال آیا اس کی وہ سوچ بے حد احمقانہ تھی۔ حساب کتاب ہونا ہے تو ہونا ہے۔ اس نے سوچا کہ جو ہستی ایسی قدرت والی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہر انسان کو زمانہ آغاز سے لے کر لمحہ آخر تک روئے زمین پر پیدا ہونے اور مرنے والے ہر انسان کو دوبارہ زندہ کر دے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس کا بنایا ہوا ہر قانون اٹل اور اس کا قائم کیا ہوا ہر نظام مسلسل، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت بھی تو اس کے حکم سے آتی ہے۔ اب کوئی شخص ریل کے نیچے کٹ کر مر جاتا ہے، ایسے کہ اس کا جسم بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے نظام سے بچ تو نہیں سکتا۔ جواب دہی تو سبھی کو کرنی ہے، مگر کیسے؟ اس نے سوچا۔ اگلے ہی لمحے جواب اس کے ذہن میں ابھرا، جو قیامت کے دن مردوں کو، جن کے وجود کا بھی کچھ نہیں بچا ہوگا، ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہوں گی، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، تو وہ مرنے کے فوراً بعد بھی آدمی کو یکجا کر سکتا ہے۔ سوال جواب کے لیے یہ تو بہت آسان ہے، یہ بنسبت 1000 سال بعد اسے زندہ کرنے کے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، بلکہ قیاس کے زور پر وہ اپنے تئیں بہت کچھ سمجھ گیا۔ مرتے وقت چاہے آدمی کا پورا وجود مٹ گیا ہو، اللہ اسے یکجا کرتا ہے اور کسی مقام پر اس کا حساب کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا موت آتما کے شریر سے چلے جانے کا نام ہے، لیکن سوال جواب کے اس مرحلے سے گزرنے کے لیے اللہ آتما کو دوبارہ شریر میں لے آتا ہوگا، اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد آتما پھر چلی جاتی ہوگی، اور آتما شریر میں دوبارہ اس وقت آتی ہوگی جب شریر دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوگا، وہ چاہے جلانے کے نتیجے میں ہو یا تدفین کے نتیجے میں۔ پھر اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ممکن ہے
اللہ نے ہر آدمی کی ایک قبر بھی مقرر کی ہو، آدمی کسی طرح بھی مرے اور مرنے کے بعد اسے جلائیں یا دفن کریں، وہ اپنی اس قبر میں کچھ دیر سوال و جواب کے مرحلوں سے ضرور گزرتا ہوگا، ورنہ جو آدمی سمندر میں ڈوب کر مر جائے وہ اس کی لاش بھی نہ ملے، ظاہر دار لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ وہ سوال و جواب کے مرحلوں سے بچ گیا، لیکن اللہ کا فرمان ہے یہ مرحلہ ہر آدمی کے لیے ہے تو یہ اٹل ہے۔ وہ یہ سوچتا رہا، لیکن پنڈت نے اسے چونکا دیا۔ یہ لو بالک، اس نے چونک کر پنڈت کو دیکھا، وہ ایک ہانڈی اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے مہاراج؟ اس نے پوچھا۔ پنڈت کی نگاہوں میں ایک لمحے کو ملامت ابھری، مگر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ یہ راکھ ہے تمہارے پتا کی۔ ہانڈی کے منہ پر لال کپڑا بندھا تھا۔ اوتار سنگھ نے وہ ہانڈی لے لی۔ پنڈت نے کپڑے کا ایک خاصا بڑا تھیلا بھی اسے دیا، اس میں ارتھی کے پھول اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ اس نے وہ تھیلا بھی لے لیا۔ ہسپتال کا حساب اس نے پہلے ہی صاف کر دیا تھا۔ نیچے اسٹاف میں جتنے لوگوں کا بھی ماسٹر جی سے تعلق رہا تھا اور جنہوں نے ماسٹر جی کی خدمت کی تھی، ان سب کو وہ انعام دے کر آیا تھا۔ اب تو بس واپسی کا مرحلہ تھا۔ اس نے تھیلے اور ہانڈی کو اپنے بیگ میں رکھا اور لاری اڈے کی طرف چل دیا۔ خوش قسمتی اس کے ساتھ تھی، گاڑی کی روانگی میں ابھی وقت تھا، لیکن اسے ایک پرائیویٹ کار نظر آ گئی۔ کہاں جانا ہے بابو جی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے اس سے پوچھا۔ وہ یقیناً کسی کی ذاتی گاڑی چلانے والا تھا اور اس وقت گاڑی اس کے پاس تھی۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ کما لینا چاہتا تھا۔ مجھے دہلی جانا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ آپ کو گاڑی کے مقابلے میں مہنگا تو پڑے گا، لیکن میں آپ کو اس کے مقابلے میں بہت جلد پہنچا دوں گا۔ اوتار سنگھ کے لیے یہ پیشکش بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ تو اس وقت اڑ کر دہلی پہنچ جانا چاہتا تھا، پیسے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھولا۔ اس نے اپنا بیگ رکھا اور خود اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال رہا تھا۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا صاحب کہ میں کیا لوں گا؟ اس کی مجھے پرواہ نہیں، تم مجھے جلد سے جلد دہلی پہنچا دو، جو تم مانگو گے میں اس سے زیادہ ہی دوں گا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہی وہ وقت تھا کہ 18-20 افراد کا وہ گروہ اس گلی میں داخل ہوا جہاں سرفراز بیگم کا مکان تھا۔ جو شخص سب سے آگے تھا اس نے گلی میں داخل ہوتے ہی منہ پر ڈاٹھا باندھ لیا۔ وہ اس گروہ کا سرغنہ تھا۔ یہ کیا؟ اس کے ایک ساتھی نے اعتراض کیا۔ کیا تمہیں ڈر ہے کوئی تمہیں پہچان لے گا؟ سرغنہ کے انداز سے لگتا تھا اسے یہ سوال پسند نہیں آیا۔ یہی سمجھ لو، اس نے مختصر جواب دیا۔ لہجے میں بے پرواہی تھی۔ کوئی زندہ بچے گا تو پہچانے گا نا؟ اس کے ایک اور ساتھی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ سرغنہ نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو وہ سب گلی کے سرے پر رک گئے۔ میری بات غور سے سن لو، سرغنہ نے کہا۔ اب کوئی زور سے نہیں بولے گا، بات کرنے کی تو ضرورت نہیں، ضروری ہو تو آہستہ بولو۔ تو کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کسی نے اعتراض کیا۔ سرغنہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ کی چمک آئی۔ یہ سیاست ہے، وقت آنے والا ہے کہ ہم کھل کر بھی کام کریں گے۔ وہ کہتے کہتے رکا اور چند لمحے توقف کے بعد بولا، اب پہلا کام یہ ہے کہ گلی میں جتنے بھی دروازے ہیں سب کو باہر سے بند کر دو۔ اس کی ہدایت پر عمل کیا جانے لگا۔ گلی میں کھلنے والے تمام دروازوں کی کنڈیاں باہر سے بند کر دی گئیں۔ وہ تمام افراد مسلح تھے، کچھ کے ہاتھوں میں بلم تھے، جو خالی ہاتھ نظر آ رہے تھے وہ بھی مسلح تھے، ان کے پاس خنجر اور کرپانیں تھیں۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اب وہ لوگ سرفراز بیگم کے مکان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہی گھر ہے نا؟ کسی نے پوچھا۔ سرغنہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں لڑکیاں بھی ہیں نا؟ کسی نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مزہ آ جائے گا، ایک اور چٹخاٹا لیتے ہوئے بولا۔ سرغنہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے برابر والے دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ اسی مکان کے اوپری زینے کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ دروازہ بھی بند کر دو، اس نے کہا۔ اسے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے گرو؟ یہاں تو ہم دھاوا بولنے والے ہیں۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو بے وقوف، سرغنہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ اوپر والوں کا دروازہ ہے، میں نہیں چاہتا اس طرف سے کوئی مداخلت ہو۔ وہ ہیں تو ہندو مگر مسلموں کے ہمدرد ہیں۔ وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹائے، کسی نے پوچھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے بے وقوف؟ سرغنہ نے جھنجھلا کر کہا۔ بلم استعمال کرو اور دروازہ توڑ دو۔ وہ بلم لے کر آگے بڑھے، باقی سب دروازے سے ہٹ گئے۔ رنجنا
चाय लेकर कोठे पर पहुंची तो रघु को कोठे पर टहलते पाया। अरे तुम टहले जा रहे हो, थके नहीं? रंजना ने कहा। हकीकत ये थी कि रघु थक गया था, मगर वो सोच रहा था मालिक भी तो टहलते रहते हैं, थक तो गया हूँ तो बैठ जाओ, चाय पी लो। रघु बैठ गया और चाय की प्याली ले ली। ये बताओ टहलने से क्या फायदा? रंजना ने कहा। मुझे क्या पता, पर छोटे ठाकुर टहलते हैं तो कुछ फायदा होगा ही। रघु ने चाय का घूंट लेते हुए जवाब दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं और तो मालिक की तरह बुद्धिमान नहीं हूं ना। हाँ ये तो है। दोनों बैठे कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। रघु चाय के घूंट लेता रहा, फिर उसने खाली प्याली नीचे रख दी। वो उठने ही वाला था कि रंजना ने कहा, अब फिर खड़े हो रहे हो? हाँ बैठो कुछ देर, थोड़ी देर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रघु बैठ गया। यही वो लम्हा था जब नीचे बंद दरवाजों पर बल्बों की पहली ज़रब पड़ी। वो आवाज़ सुनकर रघु तड़प कर उठा। कौन है नीचे? वो चिल्लाया और साथ ही दीवार की तरफ लपका। उसने बाहर झांका, वहां इसे बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे थे। वो बल्बों से दरवाजे पर ज़रबे लगा रहे थे। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? रघु ने उन्हें ललकारा। उनमें से एक ने सर उठाकर ऊपर देखा। उसके चेहरे पर डांठा बंधा हुआ था। डाकू हैं और दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, उसने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। रंजना भी रघु के पास आकर खड़ी हुई थी और नीचे देख रही थी। हाय राम, वो घबराई हुई आवाज़ में बोली। रघु उस तरफ लपका जहाँ छोटे ठाकुर की लाठी थी। उसने लाठी उठाई और रंजना की तरफ देखा। तुम नीचे नहीं आना। रंजना ने इसका हाथ थाम कर इसे रोकने की कोशिश की। वो इतने लोग हैं, तुम अकेले क्या करोगे? मत जाओ रघु, हट जा। रघु ने इसे झटक दिया। मैं वही करूँगा जो छोटे ठाकुर होते तो करते। लेकिन रंजना ने फिर उसका हाथ थाम लिया। तुम उन्हें नहीं बचा सकते। दो चार को मार के मर तो सकता हूँ, मालिक को वचन दिया था मैंने। क्या अब बुजलों की तरह मुंह काला करके बैठ जाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगा मालिक को? मुझे जाने दे। वचन का सुनते ही रंजना ने झुरझुरी ली और इसका हाथ छोड़ दिया। तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। रघु ने बहस नहीं की। वो जीने की तरफ लपका। रंजना इसके पीछे थी। रघु ने नीचे आकर बाहर खुलने वाले दरवाजे की चुटखनी खोली और दरवाजे को खींचा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने नीचे के कमरे में खुलने वाले बगली दरवाजे को आजमाया, मगर वो भी दूसरी तरफ से बंद था। बाहर से सुनाई देने वाली आवाज़ों से अंदाजा होता था कि घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया है और हमला आवर अंदर घुस गए हैं। रघु लाठी से कभी दरवाजे पर ज़रब लगाता और कभी दूसरे पर, लेकिन वो ऐसे खुलने वाले नहीं थे। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो ऊपर लपका। कहाँ जा रहे हो? रंजना ने पुकारा। दरवाजे को तोड़ने के लिए कुछ लाना है। रघु ने पलट कर देखे बगैर जवाब दिया। बहादुर अली की आंख इस एहसास से खुली थी कि बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। वो गहरी नींद से उठा था। चंद लम्हे तो बिस्तर पर लेटा रहा। आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थीं। बाहर कई अफराद थे और वो सरगोशियों में बातें कर रहे थे। पहले तो बहादुर अली ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर खतरे के एहसास ने इसे उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया। वो उठकर बैठा ही था कि दरवाजे पर बाहर से ऐसी ज़रब लगाई गई कि दरवाज़ा हिलकर रह गया। इस तरह भी तौर पर बहादुर अली को पूछना चाहिए था, ललकारना चाहिए था, कौन है, लेकिन खतरे के एहसास ने इसके तमाम हिस्सों को महमेज कर दिया। इसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। इसके होंठ भिज गए। ये सवाल बेमानी था, महमल था। यहाँ तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अगर दरवाजे पर दस्तक दी गई होती तब भी वो इस सवाल को बेमानी और महमल ही समझता, क्योंकि वो जानता था वो कौन है और किस नीयत से आए हैं। बहादुर अली को काफ़ी दिन से यह खौफ था, यह खदशा इसे सता रहा था। वो सोचता था जब ऐसा होगा तो इसका क्या हाल होगा। वो घबराएगा, इसके हाथ पांव फूल जाएंगे, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। लेकिन खदशा हकीकत बनकर सामने आया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो इतना पुरसकून था कि इसे खुद भी अपने आप पर हैरत होने लगी। दरवाजे पर दूसरी ज़रब लगी तो वो तकिए के नीचे से सरिया निकाल चुका था। सरिया उठाकर वो खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे की एक जानिब दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। सरिया इसने दोनों हाथों से थामकर सर से ऊपर उठा रखा था। चल बहादुर अली, हक नमक अदा करने का वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा। वो जानता था हमला आवर तादाद में ज्यादा होंगे, ऐसे ही ललकारने का कोई फायदा नहीं।
اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ حملہ آوروں کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہ ہو۔ ان پر اچانک حملہ کر کے وہ ان میں ابتری پھیلا سکتا ہے، ان میں سے کچھ کو ٹھکانے لگا سکتا ہے، ورنہ للکارنے میں تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے موت کے۔ وہ بہت حقیقت پسند بن کر سوچ رہا تھا، اللہ کی معیشت اس کے حق میں ہو اور اللہ کی خاص مدد آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ اس کے سامنے تو بس یہی ایک راستہ تھا کہ ان پر حملہ کرے اور انہیں بساط بھر نقصان پہنچا کر اندر گھسنے سے روکے۔ یہ وہ اللہ سے ہی دعا کر سکتا تھا کہ ان کے اندر گھسنے سے پہلے اسے موت آ جائے، جو کچھ ہونا ہے اس کے جیتے جی نہ ہو۔ چوتھی پانچویں ضرب میں بلم دروازے کی لکڑی کو چیرتے ہوئے اندر آئے۔ وہ دیوار سے چپکا سانس روک کے کھڑا رہا۔ مزید ضربوں کے نتیجے میں دروازے میں خاصا بڑا موکھا سا بن گیا۔ ان میں سے ایک ہاتھ اندر آیا جس نے ٹٹول کر چٹکنی ہٹا دی۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی پہلا آدمی اندر آیا، بہادر علی نے پوری قوت سے سریا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ آدمی گرا، لیکن اس کے پیچھے دو آدمی اور اندر آئے۔ پہلے آدمی کا حشر دیکھ کر وہ بڑی پھرتی سے دائیں بائیں ہو کر اندر لپکے۔ جو بہادر علی کے قریب تھا، بہادر علی نے اس کی کمر پر سریے کا وار کیا اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ بہادر علی دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ اس سے بہت دور تھا اور اتنی دیر میں حملہ آور اور بھی تھے جو اندر آ گئے تھے۔ اب وہ کھلی جنگ تھی۔ بہادر علی نے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور سریے کو اندھا دھند گھمانا شروع کیا، لیکن بلموں کی وجہ سے اسے پسپا ہونا پڑا۔ وہ دیوار سے جا لگا۔ اب سریا گھمانے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں تھی۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر یلغار کر رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ ان میں سے دو اور کافروں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو نہیں معلوم کہ جیئیں گے یا مریں گے، بہرحال 4 کو ضرب لگا چکا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت اس کے پیٹ میں ایک بلم لگا۔ اس نے سریے کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھماتا رہا۔ دوسرا بلم اس کے سینے سے ٹکرایا تو سریا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ دیوار سے ٹک کر بیٹھتا گیا۔ حیرت ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، اس نے سوچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ 4 افراد اسے گھیرے کھڑے تھے، دوسرے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میری عزت رکھ لے میرے معبود، اس نے زیر لب اپنے رب کو پکارا۔ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ میرے جیتے جی کوئی بد نیت اس ڈیوڑی کو نہ پھلانگے۔ ہاں بھائی مسلح، پاکستان جائے گا؟ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں کھلنے والے دروازے پر ضربیں پڑ رہی تھی۔ اندر سے چمن بوا اور بڑی بیگم کے چیخنے، مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہادر علی نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ تکلیف اسے اب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پاکستان زندہ باد، اس نے ٹوٹتی نخیف آواز میں کہا۔ جے واہ گرو کی سکھ نے نعرہ لگایا اور اس کی کرپان حرکت میں آئی۔ بہادر علی کی گردن سے خون کا فوارہ بلند ہوا۔ اے اللہ، کلمہ نصیب فرما دے، اس نے دل میں دعا کی۔ اس کے لب ہلے، لا الہ الا اللہ۔ خون کے بلبلے اس کے لبوں پر بن رہے تھے اور پھوٹ رہے تھے۔ ایک لمحے ہونٹ بے آواز ہلے، پھر صاف اور واضح آواز، محمد الرسول اللہ، اور خون کا ایک بڑا بلبلا اس کے ہونٹوں پر ساکت ہو گیا۔ اندر گھر میں کھلنے والا دروازہ ٹوٹا تو بہادر علی اپنی جان آفریں کے سپرد کر چکا تھا۔ اللہ نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ رگھو بولایا پورے گھر میں پھر رہا تھا۔ اسے ایسی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جو دروازہ توڑنے میں مدد کرتی۔ رنجنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رگھو دوبارہ رسوئی میں چلا آیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے گھر میں، کچھ بتاؤ تو، کس طرح کی چیز؟ کلہاڑی ہو، کدال ہو، کوئی آری ہو، ایسی تو کوئی چیز گھر میں ہے ہی نہیں۔ رگھو جھنجھلا گیا۔ وہ بار بار ہاتھ مل رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ پھر اس نے لپک کر بڑی لمبی چھری اٹھا لی جو سبزی کاٹنے کے لیے کام آتی تھی۔ اس کا کیا کرو گے؟ رنجنا نے گھبرا کر پوچھا۔ دروازہ کاٹنے کی کوشش کروں گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ رگھو نے سل کے پاس رکھا ہوا بٹا اٹھا لیا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ دونوں چیزیں لے کر وہ پھر زینے پر لپکا۔ رنجنا اس کے پیچھے تھی۔ رگھو کی لاٹھی وہیں دروازے کے پاس پڑی تھی۔ رگھو نے باہر والے دروازے پر مناسب جگہ تلاش کر کے وہاں چھری رکھی اور بٹے سے اس کے دستے پر ضربے لگا کر اسے دروازے میں پیوست کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ذرا دیر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس دروازے کی لکڑی بہت مضبوط ہے۔
ایک طرف تو چھری کی نوک کند ہونے لگی، دوسری طرف چھری کا دستہ ٹوٹ گیا اور دھات نمودار ہو گئی۔ مزید کچھ کوشش کے نتیجے میں دروازے سے لکڑی کی کچھ کچیاں ٹوٹ کر اڑی۔ رگھو نے ہاتھ روک لیا، وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے نیچے کے گھر میں کھلنے والے دروازے کو دیکھا۔ باہر کے دروازے کی نسبت وہ آسان ہدف معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اس دروازے پر کوشش شروع کی۔ اس کوشش میں اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، کئی بار چھری چھلل کر اس کے ہاتھ پر لگی۔ ہے بھگوان، تمہارے ہاتھ گھائل ہو گئے ہیں، رنجنا نے پریشان ہو کر کہا۔ چھوڑو نا، اس طرح دروازہ نہیں کھلے گا۔ رگھو نے اپنے زخمی ہاتھ سے بہتا ہوا خون اپنی قمیض پر پہنچا اور جھنجھلا کر بولا، تو کیا کروں؟ کچھ اور سوچو۔ اسی وقت دروازے کے دوسری طرف سے ایک دلسوز نسوانی چیخ سنائی دی۔ رگھو پھر چھری لے کر دروازے پر پل پڑا۔ نیچے سب سے پہلے چمن بوا کی آنکھ کھلی اور اس کا سبب دروازے پر پڑنے والی ضربیں تھیں۔ وہ چونک کر اٹھیں۔ ان کا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اٹھنے سے پہلے ہی ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ بات کیا ہے، کیونکہ وہ خوف تو انہیں ہر روز ستاتا تھا، آج وہ خوف حقیقت میں تبدیل ہو گیا۔ جاگتے ہی وہ تیزی سے بڑی بیگم کو جگانے کے لیے لپکیں، لیکن سرفراز بیگم پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ فرق یہ تھا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ یہی بات انہوں نے چمن بوا سے پوچھی۔ حملہ بڑی بیگم، چمن بوا کی آواز لرز رہی تھی۔ سرفراز بیگم یوں بستر سے اٹھیں جیسے کرنٹ لگا ہو۔ بچیوں کو کہیں چھپانا ہے، وہ بولیں۔ دونوں اندر کی طرف بھاگیں۔ دونوں پوری جان سے کانپ رہی تھیں۔ چمن بوا باورچی خانے میں گھس گئی اور سرفراز بیگم بچیوں کے کمرے کی طرف چل دیں۔ کمرے میں نور بانو جاگ چکی تھی، مگر نیند میں تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، یہ آوازیں کیسی ہیں اور وہ کیوں جاگی ہے۔ سرفراز بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ، سرفراز بیگم نے اس سے کہا۔ کیا ہوا ہے اماں؟ یہ سب بتانے کا وقت نہیں ہے، سرفراز بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بہنوں کو اٹھاؤ اور کہیں ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں ظالم تمہیں دیکھ نہ سکیں۔ جلدی کرو میری بچی۔ وہ رونے لگیں۔ اے اللہ، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ نور بانو اپنے برابر لیٹی گلنار کو جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھ جا گلنار، جلدی کر۔ سرفراز بیگم نے حور بانو کو جھنجھوڑ ڈالا۔ آخر تمام بچیاں اٹھ گئیں۔ حور بانو خود کو رضائی میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس کے جسم پر چھوٹے ٹھاکر کا کرتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ وہ زندگی اور موت کے اس کھیل میں زندگی بچانے کی فکر کرنے کے بجائے اس فکر میں تھی کہ اس کی خاموش محبت کا راز نہ کھل جائے۔ اس سے سوتے وقت اللہ سے پردہ رکھنے کی دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے تو نہ اٹھ سکی، لیکن وہ لوگ صورتحال میں ایسی میں جاگے تھے کہ اس میں کسی کو یہ دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کہ کون کس حال میں ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے جسم پر چھوٹے ٹھاکر کا ایک کرتا چادر کی طرح پڑا ہے۔ اٹھو تم لوگ، جلدی جلدی کہیں چھپ جاؤ۔ سرفراز بیگم کے لہجے میں وحشت تھی۔ کہاں چھپے اماں؟ جہاں تمہارا دل گواہی دے کہ تم محفوظ ہو، لیکن الگ الگ چھپنا، سرفراز بیگم نے کہا اور باہر کی طرف لپکیں۔ بچیوں کو اس حال میں چھوڑ کر باہر جانے کو ان کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن وہ بچیوں کے پاس رہتی تو ان کے لیے نقصان کا باعث بنتی۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے بچیوں کو کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیکھ لیتی تو ان کے دل کو سکون ہو جاتا، لیکن اتنی مہلت ان کے پاس نہیں تھی۔ باہر دروازے پر پڑنے والی ضربوں سے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ دروازہ کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا، اور یہ ضروری تھا کہ وہ دروازہ ٹوٹے تو وہاں موجود ہوں۔ اس طرح وہ اپنی بچیوں کے لیے تھوڑی سی مہلت کما سکتی تھی۔ جلدی کرو تم لوگ، فوراً چھپ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، سرفراز بیگم نے کہا اور دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ بچیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کوٹری کی طرف بڑھیں۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ یہی سوچ رہی تھی کہ کاش اماں انہیں چھپنے کی جگہ بھی بتا دیتی۔ ان کی ٹانگیں ان کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ ان کے جسم سوکھے پتوں کی طرح لرز رہے تھے۔ جس خوف سے وہ نڈھال تھیں، اس کی نوعیت کا انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں انہیں کس طرح کا خطرہ لاحق ہے۔ حملہ آور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہیں چمن بوا نظر آئیں۔
ان کے ہاتھ میں چھری تھی لیکن جسم پر لرزہ طاری تھا۔ سرغنا سب سے آگے تھا۔ چمن بوا کو دیکھ کر وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ تم لوگ بھی وہی دیکھ رہے ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ اس کے ساتھی بھی قہقہہ لگانے لگے۔ ہاں گرو، اب اس بڑھیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چمن بوا کے ہاتھ سے چھری چھوٹ گئی۔ اسی لمحے ایک بلم ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سرفراز بیگم صحن میں نکل کر آئیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ انہوں نے باوقار لہجے میں کہا، لیکن ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ سرغنا نے جواب میں سوال کیا۔ تم جو چاہو گے مل جائے گا، بس جان اور عزت کی امان دے دو ہمیں۔ تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، وہ تو ہمیں یوں بھی مل جائے گا۔ سرغنا زہریلے انداز میں ہنسا۔ کون روک سکتا ہے ہمیں؟ میں نے کہا نا، جان اور عزت کی امان دے دو ہمیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی تو میں یہ کہوں گی صرف عزت کی امان دے دو۔ بے شک مجھ سے زندگی چھین لو۔ سرغنا پھر ہنسنے لگا۔ ہاں، جیون تو تمہارا پاکستان کے لیے ہے، وہ تو تم خوشی سے دے دو گی، ہم بھی لے لیں گے، مگر عزت تو تمہاری ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے لیے ہے، اور تم تو اتنی قیمتی بھی نہیں ہو۔ ہمیں تو لڑکیاں چاہیے تمہاری، وہ گھر میں نہیں ہیں۔ اوہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ہم آتے ہی کیوں یہاں؟ سرغنا نے کہا۔ ویسے یہ تو بتا دو، وہ ہیں کہاں؟ وہ آگرہ گئی ہیں اپنے چچا کے ہاں۔ ہمیں پتہ ہے، بے خبر نہیں ہیں ہم، یہاں سے کوئی اب تک کہیں نہیں گیا۔ ہاں، اب جائے گا، اور جو بھی جائے گا پاکستان جائے گا۔ دیکھو، ہم پر رحم کرو، ہمارے ہاں کوئی مرد نہیں جو ہمارا تحفظ۔ تھوڑی دیر پہلے تک ایک تھا، اسے ہم نے پاکستان بھیج دیا ہے، سرغنا نے کہا۔ پھر اس کے لہجے میں نفرت اور صفا کی در آئی۔ اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے، اس کا حساب بھی تم سے لینا ہے۔ جے ہند! اس کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ سرفراز بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وفادار نمکخوار بہادر علی اپنے آقا کے گھر کی چوکھٹ پر قربان ہو گیا۔ اس کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ چمن بوا بھی گئیں اور اب ان کی باری ہے۔ کوئی بات نہیں، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے۔ انہیں اپنی موت کی فکر نہیں تھی، انہیں تو یہ پریشانی تھی کہ بچیوں کا کیا ہوگا۔ انہیں فکر تھی تو عزت کی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ گرو، آگے بھی بڑھنا ہے۔ کسی چیلے نے سرغنا کو چونکایا۔ سرغنا سرفراز بیگم کو گھورنے لگا۔ وہ نگاہیں بے حد گندی اور غلیظ تھیں۔ سرفراز بیگم کے رخسار تمتما اٹھے۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئیں۔ سنو، عمر تو زیادہ ہے لیکن ہڈیوں میں رس اب بھی ہے، سرغنا نے سرفراز بیگم کو گھورتے ہوئے کہا۔ اب جو زیادہ بھوکا ہو وہ کھانا کھا لے۔ سرفراز بیگم کا چہرہ فق ہو گیا۔ اپنی عمر کے پیش نظر یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی عزت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ مرنے کے لیے تو وہ تیار تھیں، لیکن عزت ہی سے تو وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھیں۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، وہ گر گڑائیں۔ بھگوان کے لیے کہو تمہیں کچھ سوچوں، سرغنا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ تم کہو گی نہیں۔ سرفراز بیگم کے ہونٹ بھج گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں۔ اپنی عزت پر بات آئی تو وہ بچیوں کو بھی بھول گئیں۔ اسی وقت 3-4 افراد ان پر ٹوٹ پڑے۔ چلو، لڑکیوں کو تلاش کریں، سرغنا نے باقی لوگوں سے کہا۔ وہ لمحے ایسے تھے کہ شیطان ننگا ہو کر ناچ رہا تھا۔ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے اور اپنے لیے الگ ملک مانگنے کی سزا دینے والے اپنی دانست میں تقسیم ہند کے عمل کو روک رہے تھے۔ ان کے سڑے ہوئے بدبودار دماغوں میں یہ بات نہیں آئی کہ اپنے اس عمل سے وہ پاکستان کی ضرورت ثابت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جتا رہے ہیں کہ ان کی بقا اس میں ہے کہ پاکستان قائم ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ اس گھر سے پہلی بلند ہونے والی چیخ سرفراز بیگم کی تھی۔ اس کے بعد تو ان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ جس درندگی کا سامنا کر رہی تھی، اس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ باقی لوگ گھر میں دندناتے تھے۔ انہیں لڑکیوں کی تلاش تھی، یہی کہیں چھپی ہوں گی، ڈھونڈو انہیں، سرغنا نے کہا۔ 3-4 آدمی کوٹری میں گھس گئے۔ اس صندوق کو کھول کر دیکھو، کسی نے کہا۔ صندوق کھولا گیا۔ اس میں استری کیے ہوئے کرتے طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ اس میں کپڑے ہیں، کھولنے والے نے جواب دیا۔ لاٹھی سے ٹٹول کر دیکھ، کیا پتا نیچے کوئی ہیرا ہو۔ مگر اسی وقت کوئی چلایا، وہ رہی۔ صندوق کھولنے والے نے بے ساختہ صندوق بند کر دیا اور اس طرف دیکھا۔
वहां उसका एक साथी गुलनार को दबोचे खड़ा था। बाहर ले चल इसे, गुरुजी के पास, वो फातिहाना लहजे में चिल्लाया। इसी लम्हे हूर बानो भी पकड़ी गई। दोनों लड़कियों को कमरे में ले जाया गया जहां सरगना मौजूद था। ये मिल गई गुरु, लाने वाले ने फातिहाना लहजे में कहा। तीसरी नहीं मिली, तलाश कर रहे हैं गुरु, मिल जाएगी। जाएगी कहाँ? ढूंढो इसे। कोठरी में तो नहीं है, बाहर देखते हैं। बाहर से सरफराज बेगम की फलक शिगाफ दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। कमरे में दोनों लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं थीं। वो थर थर कांप रही थीं। बिला आखिर वो ढह गई। सरगना इन्हें नाकदाना नजरों से देखता रहा। पहले चोटी का उठान करते हैं, उसने कहा। दरिंदगी का खेल शुरू हो गया। बाहर और अंदर की चीखें घुल मिल गईं। थोड़ी देर बाद बाहर की चीखें दम तोड़ गईं, मगर अंदर एक चीखने वाली का इजाफा हो गया। रूए जमीन पर कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय उस एक के जो बेबस था। रघु की छुरी जवाब दे गई थी और दोनों हाथ लहूलुहान थे। दरवाजे के पार सहन की तरफ से दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर अंदर से भी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं क्या करूं मालिक, मैं हार गया। रघु ने दरवाजे से सर टिकाया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा तुम्हें मालिक? रंजना दोनों हाथ मुंह में छुपाए रो रही थी। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। रघु दरवाजे से सर टकराता रहा। इसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त वो तकलीफ के हर एहसास से बेनियाज था। उसे ये एहसास भी नहीं था कि इसका माथा जख्मी हो गया है और खून बहकर इसके चेहरे पर आ रहा है। रंजना बदस्तूर रोई जा रही थी। अब उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। गुजरता हुआ हर लम्हा अजियतों की तरह तवील था। दर्दनाक चीखों को सुनते हुए लगता था कि दिल फट जाएंगे। फिर अचानक ही सहन की तरफ से सुनाई देने वाली चीखें दम तोड़ने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गईं, जैसे किसी ने जिंदगी को अजियत से छुटकारा दिला दिया हो। लेकिन अंदर से सुनाई देने वाली चीखों में इजाफा हो गया था। रघु दरवाजे से सर टिकाता, रंजना रोती रही। सिसकते हुए लम्हे अटक अटक कर, ठहर ठहर कर गुजरते रहे। कितना वक्त गुजर गया, इसका कोई पैमाना नहीं। ना अजियत देने वालों के पास, ना अजियत से गुजरने वालों के पास, और ना नाकाम चारागरों के पास। फिर अचानक हर तरफ मौत का सा सन्नाटा छा गया। कहीं कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सुकूत नोहागिरी कर रहा था। सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ। रघु ने दरवाजे से जख्मी पेशानी टिका दी और रोने लगा। रंजना भी रो रही थी। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ भारी कदमों की चापें उभरी। फिर औबाश कह कहे, फहिश तबसरे और गंदे जुमले। ये सब दूर होता गया। फिर गली की जानिब से वही सब कुछ सुनाई दिया और दूर होता गया। अब रात के सन्नाटे में रघु की सिसकियां और रंजना के गरिए के सिवा कुछ नहीं था। कयामत सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आई थी और सब कुछ तहस नहस कर कर चली गई थी। गली में घुसते ही अवतार सिंह को यह एहसास सताने लगा कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। पहले तो इसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसका एहसास गैर शऊरी था। बहरहाल वो चौकन्ना हो गया, जैसे कोई नामालूम खतरा इसका मुंतजिर हो। फिर अचानक बात इसकी समझ में आ गई। एक घर के दरवाजे को उसने बाहर से बंद देखा, फिर दूसरे को भी बंद पाया। उसका दिल घबराने लगा। कोई बात जरूर थी। उसने पलटकर पीछे रह जाने वाले दरवाजों को देखा। वो सारे भी बंद थे। शायद इन्हीं दरवाजों को उसने गैर शऊरी तौर पर देखा था और इन्हीं की वजह से इसे गड़बड़ का एहसास हुआ था। इसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन वो दोनों तरफ के दरवाजों को भी देखता हुआ चल रहा था। अब तक गली में उसे एक दरवाजा भी ऐसा नजर नहीं आया जो बंद ना हो। अलबत्ता हर घर में सन्नाटा था। कहीं कोई आहट, कोई आवाज नहीं थी। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। नीचे वाले घर का दरवाजा टूटा हुआ था। वो खुला हुआ नहीं था, बल्कि इसे तोड़ा गया था। इसे देखकर वो गली के बंद दरवाजों को यकसर भूल गया। इसने बढ़कर ये भी नहीं देखा कि टूटे हुए दरवाजे से 2 कदम आगे इसके घर का दरवाजा है और वो भी बाहर से बंद है। वो तो टूटे हुए दरवाजे पर ठुठक कर रह गया। इसके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। चंद लम्हे तो वो साकित व सामित खड़ा रहा। फिर इसने आगे बढ़कर अंदर झांका। अंदर अंधेरा था।
ابتدا میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر نظر اندھیرے سے ہم آہنگ ہوئی تو اسے فرش پر ایک جسم پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ جسم بے حس و حرکت تھا۔ اوتار سنگھ وہ چوکھٹ کبھی نہیں پھلانگی تھی۔ وہ ہچکچا رہا تھا، مگر پھر اس نے سوچا یہ تو ڈیوڑی ہے، زنان خانے سے بہت دور، اور صورتحال ایسی ہے کہ اس کا اندر جا کر دیکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ اندر گیا اور اس کے جسم کے پاس جا کر جھکا۔ وہ خون میں لت پت بہادر علی کی لاش تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کارنس پر لالٹین رکھی تھی مگر وہ روشن نہیں تھی۔ وہ کارنس کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے ہی کسی چیز سے الجھ کر گر پڑا۔ وہ ایک اور لاش تھی۔ اب اوتار سنگھ کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کارنس کی طرف بڑھا۔ وہاں لالٹین کے برابر دیا سلائی بھی موجود تھی۔ اس نے لالٹین روشن کر دی اور جائزہ لیا۔ دوسری لاش کسی اجنبی کی تھی اور وہاں جا بجا خون بکھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا میدان جنگ ہے۔ بہادر علی کے ہاتھ میں اب بھی لوہے کا سریا تھا۔ اندر کی جانب کھلنے والا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اوتار سنگھ چند لمحے یہ سوچ کر الجھتا رہا کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اندر بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کون جانے وہاں کیا دیکھنے کو ملے۔ مگر پھر اس نے سوچا اندر ممکن ہے کسی کو اب بھی مدد کی ضرورت ہو۔ وہ وقت بہرحال پردے کا خیال کرنے کا نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور دوسرے میں اجنبی لاش کے قریب پڑا ہوا خنجر۔ گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دل دہلانے والا ایک منظر اس کے سامنے تھا۔ وہ تھی چھمن بوا۔ وہ مر چکی تھی، مگر اس کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ ماں جی کو صرف ایک نظر دیکھ سکا، اور نظر بھی غیر ارادی تھی۔ ارادے سے نظر بھر کر تو وہ انہیں اس حال میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ اس مچلی ہوئی غیر ارادی نظر میں اس نے دیکھا وہ کبھی اس کے حافظے سے محو نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ ان یادوں کو مٹا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دل کا، ضمیر کا بوجھ تھیں۔ وہ ماں جی جو اسے بیٹا کہتی تھی، اس کے سامنے ایسی ڈھکی چھپی آتی تھی کہ چہرے کے نقوش بھی کسی غیر مرئی نقاب میں چھپ جاتے تھے۔ وہ ماں جی آج مرنے کے بعد اس حال میں تھی کہ ان کے بدن پر کپڑا برائے نام تھا، اور اس مچلتی ہوئی پہلی نظر میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ انہیں بری طرح نوچا گھسوٹا، کاٹا اور بھنبوڑا گیا ہے۔ ان کے جسم سے جا بجا خون رس رہا تھا، اور ان کے چہرے پر خوف اور اذیت کا ملا جلا تاثر جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ اوتار سنگھ نے ان کی لاش سے نظریں چرائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ قریب ہی سے ماں جی کی اوڑھنے والی چادر نظر آئی۔ وہ اس چادر کو اٹھا کر منہ پھیرے پھیرے آگے بڑھا اور اسے ماں کے جسم پر ڈال دیا۔ اوتار سنگھ کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل میں ایک ملال تھا، پچھتاوا جو کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ضمیر پر ایک بوجھ تھا، شاید اس لیے کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس نے اسے ہوش مندوں کے سے انداز میں سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اس نے ماں جی سے اس گھر کے لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس کی ذرا سی غیر ذمہ داری کے نتیجے میں ان سب پر قیامت گزر گئی تھی۔ وہ ماں جی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور شرمندگی سے روتا رہا۔ پھر اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا۔ ماں جی میں اپنا وعدہ نہ نبھا سکا، وہ دل میں کہہ رہا تھا۔ میں آپ سب کو تحفظ۔ سب کے خیال نے اسے چونکا دیا۔ ارے گھر میں اور لوگ بھی تو ہوں گے، کیا پتا ان میں سے کوئی محفوظ ہو۔ عقل کہتی تھی کوئی نہیں بچا ہوگا۔ ماں جی کو نہیں چھوڑا ظالموں نے تو لڑکیوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ لیکن دل کہتا تھا موت تو خدا کے حکم سے ہے، اگر کسی کے لیے حکم نہیں ہوا تو وہ بچ گیا ہوگا، ہے نا؟ اور کون جانے وہ آواز والی لڑکی بچ گئی ہو۔ کوئی ظاہری امکان نہیں تھا، لیکن اس کے دل نے امکان کا وہ تنکا بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ وہ تڑپ کر اٹھا، اس نے لالٹین اٹھائی اور اندر کی طرف چلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اندر پہلا کمرہ اسے خالی ملا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اسٹور روم میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے برابر والا کمرہ بھی خالی تھا۔ کوئی ہے؟ اس نے پکارا، مگر کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا، وہاں اس کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ گھٹی گھسیٹی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔
وہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ آواز اتنی مہم تھی کہ اسے اپنے اندر موجود امید کی تخلیق لگی، اور اس کے پلٹتے پلٹتے وہ مہم آواز بھی معدوم ہو گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور پلٹا۔ وہ اس آخری کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا وہ منظر اتنا روح فرسا تھا کہ اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ وہاں 2 بستر تھے جن پر 2 لڑکیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے جسم جس طرح ٹوڑے مڑے تھے، ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا تھا کہ وہ مر چکی ہیں۔ دونوں ہی بے لباس تھیں اور ان کے جسم لہو لہان تھے۔ ان کے جسموں پر کھروچے بھی تھے اور دانتوں کے نشان بھی، لیکن کوئی زخم نہیں تھا۔ اوتار سنگھ تھرا کر رہ گیا۔ پہلی بار وہ دیکھ رہا تھا کہ انسان درندگی پر اتر آئے تو درندے بھی شرما جاتے ہیں۔ اس نے ایک نظر میں وہ سب کچھ دیکھا اور اضطرابی طور پر نظر ہٹائی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جو بستر اس کے قریب تھا اس پر کوئی چادر، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پردے کا کام کرتی۔ پھر اسے وہ سفید کرتا نظر آ گیا۔ وہ بکھرے ہوئے وجود سے نظریں چراتا ہوا اس طرف بڑھا۔ اس نے وہ کرتا اٹھایا اور بے کسی کی موت مرنے والی کے بدن پر ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی ماں جی کی سب سے بڑی بیٹی حور بانو ہے، اور جس کرتے سے اس نے اس کی برہنگی کو ڈھانپا ہے، وہ کرتا اس لڑکی نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی رات کو اس کرتے کو چادر کی طرح اپنے جسم پر ڈال کر سوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، اتنی محبت کہ لوگ کسی سے کم ہی کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے اس کے جسم پر کرتا ڈالا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کرتا اس کے جسم کو پوری طرح ڈھانپ سکا یا نہیں، اس لیے اسے اس طرف دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دوسرے پلنگ کی طرف بڑھا۔ وہاں چادر موجود تھی۔ اس نے چادر کو اچھی طرح پھیلا کر اس جسم پر ڈال دیا۔ اس نے دوسری لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت کم سن تھی، یقینی طور پر وہ سب سے چھوٹی لڑکی ہوگی۔ اس کے معصوم چہرے پر سکون ہی سکون تھا، لیکن کھلی آنکھوں میں منجمد اذیت گواہی دے رہی تھی کہ زندگی کی موت سے ہم آہنگی کے لمحے اس کے لیے بہت بھیانک رہے ہوں گے۔ اوتار سنگھ نے بڑی نزاکت اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ لڑکی اسے ٹھاکر بھیا کہہ کر پکارنا چاہتی تھی، بھیا کہہ کر اس سے لپٹ جانا، اس سے لاڈ کرنا چاہتی تھی۔ بھائی سے محروم وہ لڑکی اسے بھائی سمجھتی تھی اور اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اوتار سنگھ نے دوسری چادر یا کسی اور چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر اسے پلنگ کے پہلو میں فرش پر گری ہوئی وہ چادر نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھایا، جھاڑا اور اسے لے کر پہلی لڑکی طرف بڑھ گیا۔ منہ پھیرے پھیرے اس نے لڑکی پر وہ چادر پھیلا کر ڈالی۔ پھر اس نے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا وہ بے حد حسین لڑکی رہی ہوگی، لیکن اس کا چہرہ اذیت سے چٹخا ہوا تھا۔ جو چیز چھوٹی لڑکی کی طرف آنکھوں میں تھی وہ اس لڑکی کے پورے چہرے پر تھی۔ اس چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا وہ چہرہ نہیں، عکس ہے، وہ بھی چور چور آئینے میں نظر آنے والا عکس۔ اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند کرتے ہوئے اوتار سنگھ سوچ رہا تھا، دونوں لڑکیوں میں یہ تضاد کیسا ہے؟ ایک کے چہرے پر سکون اور دوسرے کے چہرے پر اذیت۔ پھر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ چھوٹی لڑکی نے موت سے کچھ دیر پہلے خود کو موت کے سپرد کر دیا ہوگا، اسے بھیانک حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا ہوگا، جبکہ بڑی لڑکی آخری لمحے تک موت اور ذلت دونوں سے لڑتی رہی ہوگی۔ اچانک اوتار سنگھ کو خیال آیا وہ 3 بہنیں تھیں، تیسری کہاں ہے؟ یہی وہ وقت تھا کہ گھٹی گھٹی سسکیوں کی وہ آواز پھر ابھری اور بتدریج بلند آہنگ ہوتی گئی۔ گھٹی گھٹی سسکیاں تو وہ اب بھی تھیں، لیکن اتنی گھٹی ہوئی نہیں تھیں۔ آواز سے پتہ چل رہا تھا سسکیوں کو گھونٹنے والی اب اپنی قوت سے محروم ہو رہی ہے۔ سسکیاں اس کے ضبط سے باہر ہوئی جا رہی ہیں۔ اوتار سنگھ آواز کی سمت لپکا، ساتھ ہی اس نے پھر پکارا، کون ہو؟ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پر رد عمل یہ ہوا، سسکیاں لینے والے نے شاید اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھینچنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں آواز ہلکی ہو گئی۔ اتنی دیر میں اوتار سنگھ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آواز کوٹری کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ لالٹین اٹھائے کوٹری میں داخل ہوا۔ خنجر نہ جانے کب وہ پچھلے کمرے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ویسے بھی اب اس کی ضرورت نہیں تھی، گھر میں کوئی حملہ آور موجود نہیں تھا۔
وہ کوٹری میں داخل ہوا تو وہ آواز بے حد موہوم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے سمت کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ دھیمی، بہت ہی دھیمی آواز، اسے تو لگتا تھا ہر طرف سے ہی آ رہی ہے۔ اس نے کوٹری کا جائزہ لیا۔ وہ ویسی ہی کوٹری تھی جیسی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہے۔ وہاں گھر کا فاضل سامان رکھا تھا، مگر بکھرا ہوا نہیں، اسے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ سامنے ہی اوپر تلے 3 ٹرنک نظر آئے۔ اس کے برابر ایک بہت بڑا صندوق رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا اس میں بستر رکھے جاتے ہوں گے۔ پہلو والی دیوار کے ساتھ ایک بڑی الماری رکھی تھی، اور جو ادھر ادھر دوسرا سامان تھا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی کے چھپنے کی جگہ ہو۔ اس کی نگاہیں اوپر تلے رکھے صندوقوں پر جم گئیں۔ اوپر والے صندوق بھی اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک لڑکی بآسانی سما سکتی تھی۔ سسکیوں کی مہوم گھٹی گھٹی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ اسے لگا آواز اسی صندوق سے آ رہی ہے۔ وہ اس طرح بڑھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ میں ہوں، اوتار سنگھ۔ اس کے یہ کہتے ہی سسکیاں ہذیانی چیخوں میں تبدیل ہو گئی۔ نہیں نہیں، میرے پاس نہیں آنا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، رحم کرو مجھ پر۔ آواز سے اوتار سنگھ کو اندازہ ہوا آواز والی پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ خوف اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دہشت کی حد کو پہنچ گیا ہے۔ ڈرو نہیں، یہ میں ہوں، چھوٹا ٹھاکر۔ آواز پھر گونجنے لگی۔ اوتار سنگھ نے صندوق کھولا، اس میں کرتے رکھے تھے۔ صندوق وہ کافی بڑا تھا۔ اس نے کرتے ہٹائے، لیکن لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی وہاں نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس کی سمجھ میں آ گیا وہ کہاں ہے۔ اس نے بستروں کے بڑے صندوق کو کھولا۔ اوپر 3 لحاف مڑے توڑے بے ترتیب رکھے تھے۔ صندوق کی مجموعی حالت بھی ابتری سی تھی، ایسا لگتا تھا اس کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس نے اوپر کے لحاف گدے اٹھائے تو اسے لڑکی نظر آئی۔ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے منہ پر جما تھا۔ آنکھیں بند تھی، لیکن کھل جانے کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کا ہاتھ منہ پر سے ہٹ گیا۔ ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اوتار سنگھ وہ آنکھیں دیکھ رہا تھا، وہ کیفیت وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ان آنکھوں میں گہری دہشت تھی اور اس کے علاوہ عجیب سا خالی پن تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ بات یقینی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپ رہی تھی، کسی سوکھے پتے کی طرح، اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے دانت بھینچ گئے، آنکھیں مندنے لگیں۔ اس کے لرزتے بدن نے ایک طویل جھٹکا لیا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح ڈھہ گئی۔ اوتار سنگھ صرف ایک لمحے کے لیے جھجکا، پھر اس نے لڑکی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اس کا دل سینے میں دھڑک دھڑک کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم کوئی ایک تو زندہ مل ہی گیا۔ وہ لڑکی کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے کوٹری سے نکلا اور صحن کی طرف چل دیا۔ نور بانو ٹھیک سے جاگی نہیں تھی، لیکن اماں کے لہجے اور اندازے سے اسے سنگینی کا احساس ضرور ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چھپنے کے لیے کپڑوں کا ٹرنک منتخب کیا۔ کرتوں کو اپنے اوپر پھیلاتے ہوئے اس نے ٹرنک کو بند کر لیا تھا۔ اندر گھسنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی ہی دبلی پتلی صحیح، ٹرنک اس کے لیے بہت تنگ ہے۔ وہ مڑی توڑی حالت میں دبکی ہوئی تھی، دم بھی گھٹ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ بستروں والا بڑا ٹرنک چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی، لیکن وہاں گلنار چھپ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ اس تنگ صندوق سے نکل کر کوئی اور جگہ تلاش کرے، لیکن اسے ہمت نہیں ہوئی۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ گھر پر حملہ ہوا ہے، لیکن خطرے کی نوعیت کے بارے میں وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ دبکی بیٹھی کلمے کا ورد کرتی رہی۔ خوف ایسا تھا کہ آیت الکرسی اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ ٹرنک میں آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہاں اندھیرا اور سناٹا تھا، پھر بھی اسے کوٹری میں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہو گیا۔ کچھ لوگ تھے جو انہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ سمٹ گئی۔ خطرہ سرپرار پہنچا تھا۔ پھر کسی نے ٹرنک کھولا۔ اس میں کپڑے ہیں، ٹرنک کھولنے والے نے کہا۔ لاٹھی سے ٹٹول کر دیکھ، کوئی نیچے شاید ہیرا ہو، دوسرے نے کہا۔ نور بانو نے ایک آنکھ کی جگہ بنا لی اور وہ دم سادھے ہوئے تھی۔ ٹرنک کے پاس کھڑا آدمی اسے بہت ہیولے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ ایک اور شخص بستروں والا ٹرنک کھول رہا ہے۔ ادھر اسے اپنا ڈر تھا کہ ابھی کپڑے ہٹا کر دیکھیں گے تو وہ پکڑی جائے گی، ادھر اسے اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ پھر بستروں والے صندوق کو کھولنے والا چلایا، وہ رہی۔ یہ آواز سنتے ہی ٹرنک کھولنے والے نے بے ساختہ ٹرنک بند کر دیا۔
नूर बानो ने सुकून की गहरी सांस ली, मगर फिर उसे ये फिक्र सताने लगी कि गुलनार का क्या होगा। इसी परेशानी में उसने ट्रंक को थोड़ा सा खोल लिया ताकि बाहर की आवाज़ सुन सके। बाहर की आवाज़ों से पता चल गया कि हूर बानो भी पकड़ी गई है। अजीब बात यह थी कि दोनों बहनों के चूं करने की आवाज़ भी उसने नहीं सुनी थी, शायद फरते खौफ से गूंग हो गई थी। अलबत्ता किसी ने कहा, इन्हें गुरुजी के पास ले चलो। कदमों की चापों से अंदाजा हो रहा था वो सब इनके कमरों की तरफ जा रहे हैं। नूर बानो ने ट्रंक थोड़ा सा और खोला। चंद लम्हों में इसे यकीन हो गया कि कोठरी में अब कोई नहीं है। नूर बानो चंद लम्हे झिझकती रही, फिर न जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो ट्रंक से निकल आई। इसने कुर्ते सलीके और तरतीब से रखने के बाद ट्रंक बंद कर दिया, फिर लरजते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। कोठरी के दरवाजे पर रुककर उसने सर जरा सा बाहर निकाला। कमरे का मंजर तो वो बाहर निकले बगैर नहीं देख सकती थी, और बाहर निकलने की बहरहाल इसमें हिम्मत नहीं थी। कमरे की आवाज़ें इसे साफ सुनाई दे रही थीं। तीसरी नहीं मिली। कमरे में कोई पूछ रहा था, तलाश कर रहे हैं गुरु, मिल जाएगी। जाएगी कहाँ? किसी ने जवाब दिया, ढूंढो उसे, कोठरी में नहीं है, बाहर देखते हैं। बाहर दूसरी तरफ इसे माँ की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। इन चीखों में ऐसी अजियत थी कि इस पर थरथरी चढ़ गई। हमला आवरों की आखिरी बात से उसे यह इत्मीनान हो गया कि कम से कम फौरी तौर पर वो कोठरी का रुख नहीं करेंगे, लेकिन ये तशवीश भी हुई कि उन्हें इसके वजूद का इल्म है और वो इसे तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा सा पीछे हटाई, दरवाजे के एक पट को आहिस्तगी से भेड़ दिया। अंधेरा होने की वजह से उसे ये डर नहीं था कि कोई इसे देख लेगा। लालटेन हाथ में लिए कुछ लोग इसे बाहर जाते दिखाई दिए। वो समझ गई वो इसकी तलाश के लिए निकले हैं। बाहर से अम्मा की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर कमरे में जहां उसकी दोनों बहनें मौजूद थीं खामोशी थी। मगर इसी लम्हे इसे गुलनार की लर्ज़ाखेज़ चीख सुनाई दी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर गुलनार की ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। इन चीखों में इतनी अजियत थी कि इन्हें सुनकर कोठरी में खड़ी नूर बानो की टांगें लरजने लगीं। खड़े रहना इसके लिए मुमकिन नहीं रहा। वो बैठ गई। बाहर से अम्मा की चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं। नूर बानो ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए, वरना वो पागल हो जाती, क्योंकि इसके वजूद में बहन को बचाने के लिए लपक कर जाने की दीवानी ख्वाहिश मचल रही थी। और ये पागलपन ही होता क्योंकि वो जानती थी वो बहन को नहीं बचा सकेगी, अलबत्ता खुद भी इसी अदियत से दोचार हो जाएगी। फिर बाहर की जानिब से अम्मा की आखिरी चीख सुनाई दी। वो दम तोड़ती हुई चीख थी। इसके बाद बाहर सन्नाटा छा गया। अंदर गुलनार की चीखों में शिद्दत और अजियत बढ़ गई थी। फिर अंदर से एक और चीख बुलंद हुई। वो आपी की चीख थी, हूर बानो की चीख। अब कानों पर हाथ रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहनों की वो चीखें इसके वजूद में उतरकर बाजगश्त की तरह गूंज रही थीं। वजूद की दीवारों से सर टकरा रही थी, ऐसे परिंदों की तरह जो किसी तंग जगह में बंद कर दिए गए हों। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा हो और वो इधर उधर दीवानावार उड़ रहे हों। शायद कहीं रोज़न हो जिससे बाहर निकलने का उन्हें मौका मिल जाए। नूर बानो ने गैर इरादी तौर पर कानों पर से हाथ हटा लिए, कमरे से निकल आई। अब वो अपने होशो हवास में नहीं थी। उसे ये ख्याल भी नहीं था कि वो कमज़ोर है, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, अलबत्ता खुद को भी मुसीबत में फंसा लेगी। वो तो उस वक्त जैसे किसी ट्रांस में थी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ी जो तीनों बहनों की ख्वाबगाह था। इसके अंदर अंदाज इस मक्खी का सा था जो छिपकली की आंखों से महसूर होकर बेइख्तियार छिपकली के खुले मुंह की तरफ बढ़ती है। इसके तसव्वुर के किसी तारीख तरीन गोशे में भी ये ख्याल नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो निहायत मासूम और बेखबर लड़की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इंसान इस तरह दरिंदा भी बन सकता है। इसकी दोनों बहनों के बदन पर कपड़ा का तार भी नहीं था। इसके साथ जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए इसके शल दिमाग में एक बेबस सोच सर उठाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि इसे ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। लेकिन माऊफ दिमाग इस सोच को सुनने से कासिर था। वो देखती रही, पूरी जान से लरसती रही। दरिंदे इसकी बहनों को नोच रहे थे, काट रहे थे, भंबोड़ रहे थे। वो बहनें जिनके सीने से दुपट्टा कभी अम्मा और चमन बुआ के सामने भी नहीं ढलकता था, आज नामहरमों के सामने बेलिबास थीं। वो चांद थे जिन पर गहन लग रहा था। वो देखती रही। सुन दिमाग का कोई हिस्सा इसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था।
یہ کہ اگر وہ پکڑی گئی تو یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن وہ ایسی کیفیت میں تھی کہ اس پیغام کو سمجھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ خوف ایسا تھا کہ اس نے ہر ممکنہ خوف کو مٹا ڈالا تھا۔ اس کی دونوں بہنوں کی چیخیں اب آسمانوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، پکڑی جاتی، لیکن ایک لمحہ ایک معجزہ ہو گیا۔ کمرے کی دیوار پر لرزتی ہوئی روشنی پڑی اور وہ روشنی جیسے اس کے دماغ میں اتر گئی۔ اس کا دماغ ایک دم روشن ہو گیا۔ ایک پل میں وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ کمرے میں جو لوگ درندگی کا کھیل کھیل رہے تھے انہیں نظر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی، وہ اسے دیکھ پاتے، لیکن دیوار پر تھرکتی روشنی بتا رہی تھی کہ جو لوگ اسے ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے وہ ناکام واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا تو پکڑ لیں گے، اور انہوں نے پکڑ لیا تو اس پر بھی وہی گزرے گی جو بہنوں پر گزر رہی ہے۔ حد سے بڑھا ہوا خوف بھی عجیب چیز ہے، کبھی تو آدمی کو ہلنے کے قابل نہیں رہنے دیتا اور کبھی اس کو پڑ لگا دیتا ہے۔ نور بانو کا ٹرانس تو اس روشنی کو دیکھتے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر ایک پل میں وہ کوٹھی کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ کہاں تو چند لمحے پہلے تک اس کا دماغ مفلوج تھا، اور کہاں یہ کہ اب اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کوٹھی کے علاوہ اس کے لیے کہیں پناہ نہیں تھی۔ کوٹھی میں گھس کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، وقت بہت کم تھا۔ وہ تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں بستروں والے صندوق پر تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اسے سوچا، انہوں نے گلنار کو اسی صندوق میں سے نکالا تھا۔ اب انشاءاللہ کم از کم وہ اس صندوق کو کھول کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ سوچ کر وہ اس صندوق کی طرف مڑی، مگر لڑکھڑا گئی۔ دراصل بچنے کے خیال نے اس کے جسم میں بجلی ضرور بھر دی تھی، لیکن اس کی تھر تھری کا وہی عالم تھا۔ خوف نے رخ ضرور بدل لیا تھا، لیکن اصل خوف ذہن کے کسی گوشے میں اب بھی موجود تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور صندوق میں اتر گئی۔ گلنار کو نکالتے ہوئے ان لوگوں نے بستر بے ترتیب چھوڑ دیے تھے، لہٰذا انہیں ترتیب دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک لحاف اور گدا اپنے اوپر گھسیٹ لیا، صندوق کو بند کر دیا۔ صندوق بند ہوتے ہی اسے لگا جیسے وہ کسی پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ باہر کی تمام آوازیں باہر رہ گئی تھیں۔ محفوظ ہونے کا احساس ہوا تو اس کی نظروں میں بہنوں پر گزرنے والی قیامت کے منظر پھرنے لگے۔ وہ رونے لگی، سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں یہ سسکیاں ان درندوں کو اس تک نہ لے آئیں۔ عافیت اسی میں تھی کہ فی الوقت وہ بہنوں کے بارے میں نہ سوچے۔ یہ کام تھا تو بہت مشکل، مگر عزت اور آبرو اور زندگی داؤ پر لگی تھی، اس لیے قدرے آسان ہو گیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہی تھا، ورنہ ممکن تھا ڈر کر وہ کوئی آواز نکال دیتی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے کوٹری میں آئے تھے۔ جس صندوق میں وہ پہلے چھپی تھی انہوں نے اسے کھول کر دیکھا، اور پھر ان میں سے ایک بستروں والے صندوق کی طرف بڑھا جہاں وہ چھپی ہوئی تھی، تو دوسرے نے اسے ٹوک دیا، اسے دیکھا جا چکا ہے، چھوٹی اسی میں سے نکلی تھی۔ پھر وہ ناکام ہو کر چلے گئے۔ نور بانو کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ بھینچے صندوق میں دبکی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، اسے باہر کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اندر سوچنے کے لیے اس کے پاس بہنوں کی ابتلا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر اس کی آنکھوں میں پھر رہے تھے۔ باہر نکلنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ صندوق کا پٹ ہی تھوڑا سا اٹھا دیتی۔ اب اس کے لیے اپنی سسکیوں کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ وقت کتنا گزر گیا اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ تو بس بے بسی سے رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ کچھ اور وقت گزر گیا۔ اب اس کا دم گھٹ رہا تھا، رونے کی وجہ سے سانس لینا اور دشوار ہو گیا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ صندوق کا ڈھکن تھوڑا سا اٹھائے تاکہ تازہ ہوا اندر آئے۔ روتے اور سسکتے ہوئے اس نے صندوق کا ڈھکن تھوڑا سا اوپر اٹھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب اوتار سنگھ کوٹھی کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس کی سسکیوں کی آواز سنی، لیکن کوٹھی کا رخ کرنے کے بجائے کمرے میں چلا گیا۔ نور بانو میں باہر نکلنے کی ہمت اب بھی نہیں تھی۔ اس نے صندوق کا ڈھکن مزید اوپر اٹھایا۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہنوں پر گزرنے والے قیامت کے مناظر نگاہوں میں پھرتے تو اس کی سسکیاں گھٹی گھٹی چیخوں میں تبدیل ہونے لگتیں۔ وہ انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک نئی بات ہوئی۔ بہنوں کا خیال آیا تو اسے احساس جرم ہونے لگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اس کی بہنوں پر کیسی قیامت گزری تھی
और वो बेहिसी से तमाशा देखती रही। फिर इसने सोचा वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, ज्यादा से ज्यादा यही होता कि वो खुद भी इस दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती। उस पर इसने सोचा ऐसा हुआ होता तो अच्छा ही होता, कम से कम जमीर पर बोझ तो ना होता। और अभी तो उसे ये भी नहीं मालूम कि दोनों बहनों पर क्या गुजरी है, जिंदा भी हैं या। इससे आगे इसे सोचा भी नहीं गया। इसके अंदर मुतजाद और एक दूसरे से मुतसादिम सोचों ने इसे और कमजोर कर दिया। इसकी सिसकियां और बुलंद हो गईं। उसका जी चाह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर चीख चीख कर रोए। खुद पर काबू पाना इसके लिए नामुमकिन हुआ जा रहा था। कोशिश के बावजूद इसके मुंह से घुटी घुटी चीखें निकलने लगीं। ये वो वक्त था। इसने कोठरी की तरफ आते हुए कदमों की चाप सुनी। फिर किसी ने पुकारा, कौन हो, कहाँ हो तुम? उसने अपना हाथ मुंह में लिया और चबा डाला। इसकी घुटी हुई चीखें मादूम हो गईं और सिसकियां रह गईं। इसी लम्हे संदूक की झिरी से इसने किसी को लालटेन उठाए कोठरी में दाखिल होते देखा। इसने घबरा कर संदूक को ढक्कन को नीचे कर लिया, लेकिन इसे पता नहीं चला कि संदूक पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। बहुत छोटी सी एक झिरी रह गई है। वो दहशत से बेहाल हो गई थी। इस पर लर्जा चढ़ा हुआ था। इसका हाथ अपने मुंह पर बहुत सख्ती से जमा था, लेकिन वो अपनी डरी डरी आवाज़ों का पूरी तरह गला नहीं घोट पा रही थी। बस एक ख्याल इसे सता रहा था, अब इसके साथ वही कुछ होगा जो इसकी बहनों के साथ हो चुका है। और यह ख्याल बेहद रूह फरसा था। इस पर हिजानी कैफियत तारी होने लगी। होश व हवास इसका साथ छोड़ रहे थे। कदमों की चाप इसे अब भी सुनाई दे रही थी, मगर बहुत हल्की थी। हालांकि खुद आने वाला अब कोठरी में आ चुका था। इससे इसकी समझ में आ गया कि संदूक पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, और जैसे इसे कदमों की चाप सुनाई दे रही है, उसी तरह कोठरी में आने वाले को उसकी सिसकियां सुनाई दे रही होंगी। मगर अब इसमें हिलने की हिम्मत भी नहीं थी। लड़खते हुए हाथ इसके काबू में नहीं थे। वो संदूक को पूरी तरह बंद करने की कोशिश करती तो मजीद इम्कान इसी बात का था कि वो अपनी मौजूदगी का राज अफशा कर देती। और तो कुछ नहीं हुआ। इस पर वहशत और घबराहट तारी हो गई। खौफ इतना बढ़ा कि इसके सोचने समझने की सलाहियतें ही सलब हो गईं। अब वो तसव्वुर में अपने साथ वही कुछ होते देख रही थी जो इसकी बहनों के साथ हुआ था। बाहर किसी ने कुछ कहा। उसने आवाज़ सुनी, लेकिन एक लफ्ज़ भी समझ नहीं सकी। बस उसे यह ख्याल आया, आने वाले के और साथी भी आ गए हैं और वो इनसे कुछ कह रहा है। इसका खौफ और बढ़ गया। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। फिर किसी ने संदूक खोला। नूर बानो को ऐसे लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। अपना हाथ सख्ती से मुंह पे जमाए जमाए इसने आंखें भी बंद कर लीं और दिल में दुआ करने लगी कि संदूक खोलने वाला लिहाफ ना हटाए। मगर आंखें बंद होने के बावजूद उसे एहसास हो गया कि लिहाफ हटा दिए गए हैं। अब इसे चीखने से कोई नहीं रोक सकता था। अब तो चीखे रुकने का कोई जवाब ही नहीं था। इसने आंखें खोल दी और मुंह पर से हाथ हटाते हुए चिल्लाई, हट जाओ, मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। उसने खुली आंखों से देखा। सामने कोई था, लेकिन इसकी आंखों में अंधेरा छा रहा था। वो इसे देख नहीं सकी और वो बुरी तरह लरस रही थी। फिर इसके होशो हवास पूरी तरह इसका साथ छोड़ गए। वो एक तरफ गिरती चली गई। रघु और रंजना ऊपर चले आए थे और दोनों रोए चले जा रहे थे। रंजना को यह ख्याल भी नहीं था कि रघु के जख्मी हाथों और माथे की फिक्र करनी है। बस वो तो ये सोच कर रोए जा रही थी कि नीचे इतने प्यारे प्यारे लोगों में से कोई भी नहीं बचा। और रघु इस ख्याल से रो रहा था कि मालिक को क्या मुंह दिखाएगा। कुछ देर गुजरी तो उन्हें लगा कि जीने पर कोई चढ़ रहा है। रघु एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। उसने लाठी उठा ली, मगर अगले ही लम्हे लाठी इसके हाथ से छूट गई। ऊपर आने वाला छोटा ठाकुर था। इसने हाथों पर एक लड़की को उठा रखा था और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रघु तेजी से इसके कदमों में सर रख कर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो मालिक, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दो मालिक। रघु, होश में आओ, मुझे रास्ता दो। अवतार सिंह ने इसे डांटा, लेकिन रघु ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं मजबूर था मालिक। उन्होंने दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। वो अपनी कहे जा रहा था। मुझे मालूम है रघु, उन्होंने गली के हर घर का दरवाजा बंद कर दिया था। तो उठ जा रघु, मुझे रास्ता दे। रघु उठकर खड़ा हुआ। अवतार सिंह तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ गया जो कभी इसके वीर जी यानी विशाल दिन के इस्तेमाल में था। वहां उसने लड़की को बिस्तर पर लिटाया और फिर कमरे से बाहर आ गया। रघु और रंजना सर झुकाए खड़े थे। रघु, तुम जाओ और गली के तमाम घरों के दरवाजों को खोल कर आ जाओ
अवतार सिंह ने कहा। लेकिन मालिक, अपना दरवाजा भी तो बंद है, खुला होता तो। मैं उड़कर तो नहीं आया हूँ रघु, बीच का दरवाजा खुला हुआ है। और माँ जी का नाम लेते हुए अवतार सिंह की आवाज भर गई। घर का दरवाजा टूटा हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो रघु, माँ जी के घर में जाते ही बीच का दरवाजा इस तरफ से बंद कर देना। फिर गली के तमाम दरवाजे खोल कर आओ तो अपना दरवाजा भी खोल लेना और इसी तरफ से अंदर आना। बात तो रघु की समझ में आ गई, लेकिन वो उलझ गया। लेकिन वजह पूछना इसके मिजाज में नहीं था। जो हुक्म मालिक, उसने कहा और जाने के लिए पलटा। और हाँ, एक बात और, अवतार सिंह ने कहा, किसी को नहीं बताना कि वो लड़की हमारे घर में है। रघु पलट कर इसकी बात सुन रहा था। उसने अजीब सी नजरों से इसे देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। रघु के जाने के बाद अवतार सिंह रंजना की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम भी ध्यान से सुनो रंजना, अंदर जाओ और उस लड़की को होश में लाने की कोशिश करो, मगर पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। इसे समझाना वो महफूज है, कहना वो चीखे चिल्लाए नहीं, जोर से बोले भी नहीं, किसी को इसकी यहाँ मौजूदगी की खबर ना हो। उसी में इसकी बेहतरी है। जिन लोगों ने हमला किया था, मुमकिन है उनमें कोई जान पहचान वाला भी हो। ऐसा है तो इन्हें इल्म होगा कि तीसरी लड़की मौजूद नहीं थी, तो वो इसके चक्कर में रहेंगे। मगर पड़ोसियों को तो मालूम होना चाहिए छोटे ठाकुर, यही तो मैं नहीं चाहता। अवतार सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, पड़ोसियों को पता चलेगा तो वो लड़की को यहाँ नहीं रहने देंगे। कोई मुसलमान घर इसे पनाह देगा, मगर मुसलमान घर सब खतरे में हैं, जबकि हमारा घर महफूज है। मैं कुछ कह नहीं सका, कर नहीं सका। अरमार जी का पूरा घर खत्म हो गया। अवतार सिंह की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ ये लड़की यहाँ बच जाए, इसे कुछ ना हो, मेरी शर्मिंदगी कुछ तो कम हो। रंजना का दिल कटने लगा। आप फिक्र न करें मालिक, वो मुझे जानती है, बस तुम इसके पास जाओ और इसे होश में लाने की कोशिश करो। रंजना कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। अवतार सिंह अकेला रह गया। वापसी के बाद से ये पहला मौका था, जो कुछ हो चुका था उस पर सोचने की उसे मोहलत मिली थी, और लड़की के बारे में बगैर सोचे समझे उसने जो फैसला किया था, इस पर इसे हैरत हुई थी। इस बहरान में उसने कब और कैसे ये सब कुछ सोच लिया। वैसे ये हकीकत थी कि मुसलमानों के पास वो लड़की गैर महफूज रहती, और अब इस लड़की की हिफाजत इसका मिशन था। इसने फैसला किया कि वो इसे 7 पर्दों में छुपा कर रखेगा, इसे कोई जरर नहीं पहुंचने देगा। इसे अंदाजा हो गया कि इसने बहुत बड़ा बहरान देखा है, और अभी वो इस पर सोच नहीं सकता, क्योंकि इसने सोचने की कोशिश की तो इसकी निगाहों में माँ जी की बेयारो मददगार लाश भर जाएगी। फिर वो दोनों लड़कियां, क्या वो ये मंजर कभी भूल सकेगा? क्या इस एहसास जुर्म से कभी इसे निजात मिल सकेगी? रघु आया तो उसे इन सोचों से निजात मिल गई, मगर रघु को देखकर इसे झटका लगा। इसकी पेशानी जख्मी और चेहरा लहूलुहान था, हाथ भी लहूलुहान हो रहे थे। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ है रघु? उसने परेशान लहजे में पूछा। रघु फिर इसके पैरों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दे मालिक, क्षमा कर दे मुझे। अवतार सिंह झुंझला गया। मैं पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? आपके हुक्म पर इनको बचाने के लिए मैं जान भी दे देता मालिक। रघु अब रो रहा था, मगर मौका ही नहीं मिला। बस यही कुछ कर सका मैं फिर पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? मुझे नहीं मालूम मालिक, बस मैं छुरी से बीच का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, अब चलो मेरे साथ। अवतार सिंह ने झटके से इसे खड़ा किया। इसके जख्म धुलाकर उनकी मरहम पट्टी करनी चाहिए।